الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ سیم بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین. اما بعد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والبغی. عدل الہی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اور پچھلے سبق اور درس میں عدل الہی کی اہمیت اور عدل کے مختلف معنی کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اور اس سبق اور اس درس میں عدل الہی پر علماء اسلام نے جو دلیلیں پیش کی ہیں ان میں سے بعض اہم دلیلوں کو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، توجہ فرمائیں. اور پچھلے درس میں ایک دلیل کی طرف اشارہ کیا تھا اور عرض کیا تھا کہ خدا کے عادل ہونے پر پہلی دلیل انسان کی فطرت، سرشت، طبیعت اور ضمیر ہے. اس کی وضاحت پچھلے درس میں ہم نے کی ہے. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ علماء اسلام نے جو دوسری دلیل پیش کی عدل الہی پر وہ یہ ہے کہ جو شخص ظلم کرتا ہے، جو انسان ظلم کرتا ہے، جو موجود یا مخلوق ظلم کرتا ہے یا برے کام انجام دیتا ہے، گناہ کے مرتکب ہوتا ہے، یہ بھی ظلم ہے، عدل کے خلاف ہے. برے کام انجام دیتا ہے یا کسی پر ظلم کرتا ہے یا برے کام انجام دیتا ہے، خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، ظلم یہ بھی ظلم ہے، گناہ بھی ظلم ہے، برا کام کرنا یہ بھی ظلم ہے. تو یہ جو انسان ظلم کرتا ہے دوسروں پر اور اپنے نفس پر، اپنی نفس پر اور اپنے اوپر، اس ظلم کا سبب اور منشأ تین چیزوں سے خالی نہیں ہے. یعنی اہم سبب اور اہم منشأ تین چیزیں ہو سکتی ہیں، اور تین چیزیں ہیں. سب سے پہلا سبب جہالت اور نادانی ہے. جہل نادانی کی وجہ سے انسان ظلم کرتا ہے. یعنی جو ظلم کرتا ہے وہ ظلم کی بدی اور برائی سے جاہل ہے، وہ ظلم کو برا نہیں سمجھتا. یہ اس کے نظر میں اصلا ظلم برا نہیں ہے، یعنی اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ ظلم بری چیز ہے. چونکہ وہ نہیں جانتا کہ ظلم برائی ہے اس لیے وہ ظلم کرتا ہے، یا نا وہ نہیں جانتا یہ جو کام وہ انجام دے رہا ہے، یہ فعل جو انجام دے رہا ہے ظلم کی برائی سے آگاہ ہے، لیکن اس فعل کے ظلم ہونے سے وہ جاہل ہے. یہ کام اور فعل ظلم ہے، یہ نہیں جانتا کہ یہ جو کام وہ انجام دے رہا ہے یہ ظالمانہ کام ہے، یہ ظالمانہ فعل ہے، وہ اس سے جاہل ہے، لہذا وہ ظلم کرتا ہے. مختصر یہ ہے کہ ظلم کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ وہ شخص ظلم کرتا ہے جو جاہل ہو، جو نہیں جانتا کہ یہ کام ظلم ہے یا ظلم بری چیز ہے. اور خداوند عالم جاہل نہیں ہے،
عالم علی الاطلاق ہے، اور خدا کا علم لامحدود اور لامتناہی ہے، جس کی وضاحت ہم صفات ثبوتیہ اور صفات جلالیہ میں ہم جس سے بحث کر چکے ہیں کہ خدا ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز سے۔ خدا جاہل خدا کے لیے معنی نہیں رکھتا، وہ عالم علی الاطلاق ہے، وہ بتمام معنی دانا ہے، اور ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز پر علم رکھتا ہے، یہاں تک کہ یعلم سرکم و جہرکم ویعلم ما تکسبون، یہاں تک کہ وہ تمہارے ظاہر و باطن اور جو کچھ تم انجام دیتے ہو سب کو جانتا ہے، بلکہ اس سے بھی بالاتر یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، بلکہ وہ نگاہوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے، دلوں کے چھپے ہوئے رازوں سے بھی واقف ہے، دلوں کے چھپے ہوئے رازوں سے بھی باخبر ہے، ان کو بھی جانتا ہے، اور ان ہر حالات سے باخبر ہے۔ یہ انسان کے حوالے سے اور کائنات کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو کوئی ذرہ علم خدا سے خالی نہیں ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ علم الہی کے سائے میں ہے، علم الہی کی چھت کے چتر کے نیچے ہے، کوئی چیز خدا سے مخفی نہیں ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور اللہ کے پاس غیب کے خزانے ہیں، لا يعلمها الا هو، ایسے خزانے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یعنی خدا کا علم اتنا وسیع ہے، علم کا دائرہ اتنا وسیع ہے، عالم علی الاطلاق ہے خداوند متعال۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ کے پاس غیب کے خزانے ہیں، لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، جو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ خشک و تر سب کا جاننے والا ہے، خشک و تر سب کو جانتا ہے، سب کا جاننے والا ہے، یہاں تک کہ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، یہ خدا کا علم کوئی حد نہیں ہے، خدا کے علم کو۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، یہاں تک خدا کے علم کا دائرہ اتنا وسیع ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا بھی گرتا ہے تو خدا کو اس کا بھی علم ہے، اور خدا کے حکم کے بغیر، خدا کے علم کے بغیر کوئی پتا گرتا ہی نہیں ہے۔ اگر کسی درخت کا کوئی پتا بھی گرتا ہے تو خدا کے علم کے مطابق گرتا ہے اور خدا کے حکم سے گرتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اور کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، جو کتاب مبین کے اندر اور علم خداوندی کے اندر محفوظ نہ ہو۔ یہ تمام چیزیں کتاب مبین اور علم خداوندی کے اندر محفوظ، حتیٰ درخت سے پتا اگر گرتا ہے تو وہ بھی علم خداوندی میں محفوظ ہے۔ لہذا جہالت خدا کے لیے معنی نہیں رکھتا، پس علم لامتناہی ہے۔ خدا کا تقاضا اور لازمہ یہ ہے کہ خدا عادل ہو اور ہر قسم کے ظلم اور بدی سے پاک اور منزہ ہو۔ یہ پہلا سبب، ظلم کا پہلا سبب کیا ہے؟ جہل و نادانی، اور جہل و نادانی خدا کے لیے معنی نہیں رکھتا، پس خدا عالم، خدا کیا ہے؟ عادل ہے، ظالم نہیں ہے۔ دوسرا سبب ضرورت ہے، ظلم کا دوسرا سبب اور منشا ضرورت ہے، یعنی انسان جانتا ہے کہ ظلم بری چیز ہے،
عدل اچھی چیز ہے، لیکن ظلم کرنے پر مجبور ہے، اور ظلم کے انجام کی اس کو ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے کہ وہ کسی خاص مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے، وہ کسی خاص مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مثلا وہ اقتدار کے تشنا ہے، اقتدار چاہتا ہے، تو مخالفین پر ظلم کرے گا، قتل کرے گا، سرکوب کرے گا، اور خود جو ہے ظلم کے ذریعے اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے کی کوشش کرے گا۔ وہ خود جانتا ہے ظلم بری چیز ہے، لیکن اس کی ضرورت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ظلم کرے۔ اس لیے جیسا کہہ رہا ہوا کہ وہ کسی خاص مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے اور کسی چیز کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ مقصد اور وہ چیز ظلم کے بغیر اسے حاصل نہیں ہوتا، لہذا وہ ظالم بن جاتا ہے، دوسروں پر ظلم کرتا ہے۔ لیکن خداوند متعال غنی بذات ہے۔ اللہ هو الغنی انتم الفقراء واللہ هو الغنی۔ اے مخلوقات، اے انسان، تم سب فقیر ہو، گدھا ہو، بیکاری بہکاری ہو، سب فقیر ہے تم۔ واللہ هو الغنی۔ اگر کوئی غنی اس کائنات میں ہے تو اللہ کی ذات ہے، کسی کی طرف بھی وہ محتاج نہیں ہے، بلکہ سب اسی کی طرف محتاج ہے، غنی بذات ہے۔ لہذا ضرورت خدا کے لیے معنی نہیں رکھتا۔ جب ضرورت خدا کے لیے معنی نہیں رکھتا تو خدا ظلم بھی نہیں کرتا۔ کسی چیز کے حصول خدا کے لیے معنی نہیں رکھتا، چونکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے، چونکہ وہ غنی بذات ہے، کسی چیز کی طرف ذرہ برابر محتاج نہیں ہے، بلکہ ہر چیز اس کی ذات کی طرف محتاج ہے۔ لہذا خدا عادل ہے، ظالم نہیں ہے۔ اور تیسرا سبب اور تیسرا منشأ ظلم کا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص ظلم کرتا ہے جس کے اندر حسد، بغض، کینہ، عداوت، دشمنی، لالچ، دنیا پرستی، ہوا پرستی، نفس پرستی وغیرہ، ان غرائز کو پورا کرنے کی خاطر وہ دوسروں پر ظلم کرتا ہے۔ کبھی حسد کی وجہ سے وہ دوسرے پر ظلم کرتا ہے، چونکہ وہ دوسرے میں کچھ کمالات نظر آتا ہے اس کو، لہذا وہ اسے حسد کرتا ہے اور کوشش یہ کرتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو بدنام کیا جائے، ظلم ہے۔ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی شخصیت کو گرایا جائے، یا اگر اس سے بھی وہ باز نہ آئے، لوگوں کے درمیان مقبول ہوتا ہے، اس کی مقبولیت بڑھ جائے تو وہ اس کو جان سے مار ڈالتا ہے حسد کی وجہ سے، جس کی تاریخ میں بہت سی مثالیں ہیں۔ قابیل اور حابیل کی مثال جو ہے بہترین مثال ہے، یوسف کے بھائیوں کی مثال اس سے بھی واضح ترین مثال ہے، امین و مامون کی مثال اس سے بھی واضح۔ اسی طرح ائمہ اطہار کے ساتھ جو ظلم ہوا تاریخ اسلام میں، یہ سب حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، کینے کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے، اور ہوا پرستی اور نفس پرستی اور دنیا پرستی کی وجہ سے۔ لہذا ظلم کے اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ چیزیں ہیں، اور خداوند متعال کی ذات ہر اس قسم کے برے صفات سے پاک و منزہ ہے۔ عجز اور صفات خدا کے لیے معنی نہیں رکھتا، حسد خدا کے لیے معنی نہیں رکھتا۔ کس سے حسد کرے گا؟ کمال علی الاطلاق ہے، سب اسی کے مخلوق ہے، وہ کس سے حسد کرے گا؟ اور دوسرے جو صفات ناروا اوصاف جو ہے وہ خدا کے لیے ممکن نہیں ہے، اور خدا ہر قسم کے ناروا اوصاف سے پاک اور منزہ ہے، لہذا خدا عادل ہے، ظالم نہیں ہے۔ ایک اور سبب یہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ انسان ایسے ہیں، مثلا اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے والوں کا عموماً مزاج اس طرح سے ہوتا ہے، وہ لہو و لعب اور سرگرمی اور کھیل تماشے کے خاطر دوسروں پر ظلم کرتا ہے،
کھیل تماشے کی خاطر، اپنے اس شیطانی نفس پرستی کو کے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے لہو و لعب کے طور پر، سرگرمی کے طور پر، کھیل تماشے کی خاطر دوسروں پر ظلم کرتا ہے۔ اور اللہ تعالی حکیم ہے، اللہ تعالی علیم ہے، اللہ تعالی دانا ہے، اللہ تعالی حکیم ہے، تمام اچھے صفات کے مالک ہیں اور تمام عیوب سے پاک اور منزہ ہے۔ لہذا یہ چیزیں خداوند متعال کے لیے معنی نہیں رکھتا، لہذا اوصاف کمالیہ خدا یعنی علم، قدرت، حکمت، غنی بذات ہونا، ابدی اور ازلی ہونا، ان تمام اوصاف جلالیہ کا تقاضا یہ ہے کہ خدا عادل ہو، ظالم نہ ہو۔ یہ دوسری دلیل، پس دوسری دلیل میں 4 چیزیں، ان 4 چیزوں کی بنیاد پر اگر کسی پر کوئی ظلم کرتا ہے دوسرے پر تو یہ 4 چیزوں کے بنیاد پر، اور خداوند متعال ان تمام برے اوصاف سے پاک اور منزہ ہے اور ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک و پاکیزہ ہے، لہذا ظلم خدا کے لیے معنی نہیں رکھتا۔ جب ظلم خدا کے لیے معنی نہیں رکھتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ خدا عادل علی الاطلاق ہے۔ یہ دوسری دلیل خدا کی عدالت پر، عدل الہی پر۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ فلسفی دلیل ہے، ظلم ایک نقص ہے، ظلم نقص ہے، کمال نہیں ہے، واقعا ظلم کمال ہے، نقص ہے۔ حتیٰ ظالم بھی، جیسا کہ پہلے عرض ہوا، ظالم بھی اس کو نقص سمجھتا ہے، عیب سمجھتا ہے، کمال نہیں ہے۔ لہذا اگر خدا نعوذ باللہ ظالم ہو، ظلم کرتا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی ذات کمال اور نقص یعنی وجود اور عدم سے مرکب ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے خدا مرکب ہے وجود اور عدم سے، اور یہ خدا کے لیے معنی نہیں رکھتا۔ ترکیب جس طرح پہلے ہم عرض کر چکے ہیں، خدا کے لیے ترکیب معنی نہیں رکھتا، اس لیے کہ جو کمال اور نقص سے مرکب ہوتا ہے وہ محدود ہوتا ہے، اس میں محدودیت پائی جاتی ہے۔ جو بھی مرکب ہو وجود اور کمال اور نقص سے اور وجود اور عدم سے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ محدود ہے، وہ محدود ہوتا ہے اور محتاج ہوتا ہے، اور محتاج اور محدود ہونا مخلوقات کی صفات میں سے ہے۔ کمال مطلق ہے، کمال علی الاطلاق ہے، کمال مطلق ہے، جس کی تفصیل ہم پہلے صفات کے بحث میں کر چکا ہے۔ خداوند متعال جو ہے وہ کمال مطلق ہے، اور نہ صرف خود کمال مطلق ہے بلکہ تمام کمالات اور نیکیوں کا سرچشمہ وہی ذات ہے، اور ہر عیب اور نقص سے پاک اور منزہ ہے۔ پس ثابت ہوا کہ خدا عادل ہے، ظالم نہیں ہے، اور ہر قسم کے ظلم سے، ہر قسم کے عیب سے اور ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کے بری صفات سے، جن میں سے ایک ظلم ہے، بری اور پاک و پاکیزہ ہے۔ چوتھی دلیل قرآن مجید سے وہ یہ ہے کہ قرآن کی متعدد آیات میں، درجنوں آیات میں خداوند متعال نے انسانوں کو عدل و انصاف سے کام لینے کا حکم دیا ہے، درجنوں آیات میں، ایک آیت نہیں۔ میں ان آیات کو یہاں نقل نہیں کروں گا چونکہ وقت کی دامن میں گنجائش نہیں، ضرورت بھی نہیں ہے، صرف ایک آیے مجیدہ کو انشاءاللہ۔ خداوند متعال نے قرآن کی درجنوں آیات میں احادیث پیغمبر اور احادیث ائمہ کی تو بات ہی نہیں ہے، وہ تو لامتناہی ہے، حد و حصر نہیں ہے کہ انسانوں کو عدل و انصاف سے کام لینے کی ان میں تاکید ہوئی ہے،
اور خداوند متعال قرآن مجید میں سریان حکم دے رہا ہے انسانوں کو کہ عدل و انصاف سے کام لو دوسروں کے بنسبت۔ چنانچہ کا ایک جملہ، چنانچہ ارشاد رب العزہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، سورہ نحل کی آیت ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالی عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور خداوند متعال بدکاری، ناشائستہ حرکات، والبغی، اور ظلم سے منع کرتا ہے۔ اور اسی طرح سورہ اعراف میں ارشاد ہو رہا ہے، قُلْ امر ربی بالقسط، پیغمبر کہہ دیجئے مسلمانوں سے، لوگوں سے کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، امر ربی بالقسط، ان سے کہہ دیجئے میرے پروردگار نے عدل و انصاف کا حکم دیا ہے، لہذا میں ظلم کیسے کر سکتا ہوں؟ پس عقلاً ممکن نہیں ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ پروردگار جو خود انسان کو، اپنے مخلوقات کو عدل و انصاف سے کام لینے کا حکم دے رہا ہے، اور وہ خود اپنے امور میں ظالم ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن نہیں، عقل اس بات کو قبول نہیں کرے۔ ظلم سے منع کرے لیکن خود ظلم کرے، نعوذ باللہ، خود ظالم بن جائے، کیا یہ معقول ہے؟ غیر معقول۔ اور اسی طرح کیا واقعاً خدا جو دوسروں کو عدل و انصاف کا حکم دے، وہ اپنے حکم اور ملک میں کیا ظلم کرے گا؟ نامعقول ہے، غیر معقول ہے، ایک بچہ بھی اس کو قبول نہیں کرے گا۔ مختصر یہ ہے کہ خدا کے اوصاف میں سے صفات جلالیہ اور ثبوتیہ میں سے ایک اہم صفت جس کے بہت ہی آثار ہیں، ہم انسان کی اجتماعی زندگی میں اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں، ہم انفرادی زندگی میں حتی توحید سے بھی زیادہ، نبوت سے بھی زیادہ، خدا کے دوسرے اوصاف سے بھی زیادہ، اور حتی دوسرے اصول و فروع، دوسرے احکام سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ عدل کا اثر انسان کی زندگی، اجتماعی اور فردی زندگی میں اثرات بہت زیادہ ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، تمام اسلام کے تمام احکامات کا محور جو ہے عدل الہی ہے، اس لیے کہ عدل الہی کبھی توحید سے مربوط ہوتا ہے، کبھی نبوت سے مربوط ہے، کبھی امامت سے مربوط ہے۔ عدل الہی، عدل خود عدالت، کبھی خدا کی ذات سے مربوط ہے، کبھی نبوت سے مربوط ہے، کبھی امامت سے، کبھی انسان کے اجتماعی اور فردی افعال اور کردار سے، اور انسان کی ثقافت، سیاست، اقتصاد، ان تمام امور سے۔ امور کا محور جو ہے وہ بنیادی نقطہ جو ہے وہ عدل ہے۔ اگر اسی نقطے سے آگے پیچھے چلا جائے فکری لحاظ سے، عملی لحاظ سے، وہ تو ظالم بن جاتا ہے، وہ مستحق عقاب بن جاتا ہے۔ لہذا عدل کی بحث اصول عقائد کے مباحث میں سے بہت ہی اہم مباحث میں سے ایک ہے۔ اسی لیے علماء اسلام نے، خصوصاً علماء شیعہ نے، عدل کو اصول دین میں سے قرار دیا ہے، یعنی بعثت کے بنیادی مقاصد اور بنیادی اجزاء میں سے قرار دیا ہے، نہ کہ بعثت کے لوازم اور لازمہ ذاتی میں سے۔ لہذا مختصر یہ کہ خدا عادل ہے اور کسی پر ظلم نہیں کرتا، اس لیے کہ خدا کمال مطلق ہے، عالم ہے، دانا ہے، حکیم ہے، غنی بالذات ہے، تمام اچھے صفات کا مالک، اور تمام عیوب اور نواقص اور برے صفات سے پاک و منزہ ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو ان اسلامی
تعلیمات میں غور و دقت کرنے، ان مطالب میں غور و فکر کرنے، ان کو سمجھنے، اور سمجھنے کے بعد عدل جیسی صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے اور عملی میدان میں دوسروں کے نسبت عدل سے کام لینے کی توفیق عنایت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mm-hmm.